الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ایم اردو کے ساتھ میں ہوں مریم شیخ۔ خبر شامل کرتے ہیں صوبہ پنجاب کے حوالے سے۔ سمندری میں دی سمارٹ اسکول کی جانب سے شہر کی صفائی کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں سمندری شہر کے انجمن تاجران، صحافی اور سماجی سیاسی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں شہباز مدنی کی یہ رپورٹ۔ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے دی اسمارٹ اسکول سمندری کے اساتذہ کرام، بچوں اور پریس کلب سمندری رجسٹرڈ کے ممبران نے گھنٹہ گھر چوک سے واک کا آغاز کیا اور ہر آنے والے شہریوں کو پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ واک کا مقصد شہریوں میں صفائی کی آگاہی دینا تھا۔ اپنے گھر، شہر کو صاف ستھرا رکھنے سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پرنسپل دی اسمارٹ اسکول مس شازیہ ولید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو صاف کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر شہر کو صاف کرنے میں ہماری مدد کریں۔ واک میں بچوں نے پاک پاک پاکستان، صاف صاف پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ واک منتظمین نے شرکت کرنے والے انجمن تاجران، پریس کلب سمندری رجسٹرڈ کے عہدیداران، سیاسی اور سماجی شخصیات کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، جی ایم نیوز سمندری۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں لورا لائی بلوچستان سے۔ بیورو چیف میاں محمد طاہر بشیر رائی کے مطابق پہلا آل سندھ پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ 2022 کے سلسلہ میں ہفتہ کے روز ڈی ایف اے لورا لائی نے ڈی ایف اے زوب کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ پیش کیا۔ مقررہ وقت پر دونوں ٹیمیں گول نہ کر سکی۔ میچ کا فیصلہ پلنٹی ککس کے ذریعے ہوا جو کہ ڈی ایف اے لورا لائی نے جیت لیا اور فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ میچ کے مہمان خصوصی فٹ بال ایسوسی ایشن کوٹا کے انفارمیشن سیکرٹری لکھمیر خان لانگو تھے۔ ان کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ سیمی فائنل میچ دیکھنے کے لیے دینار فٹ بال گراؤنڈ ڈیرہ مراد جمالی میں ہزاروں کی تعداد میں شائقین موجود تھے اور میچ کو انجوائے کیا۔ ان کے ہمراہ ڈی جی اسپورٹس کے نمائندے افتخار حسین عمرانی، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر نصیر آباد رحیم بخش جویا، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر جعفر آباد عاشق علی چنا، ٹورنامنٹ آرگنائزر خان جان بنگلزئی تھے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ڈی ایف اے لورا لائی اور کراچی کے درمیان 26 دسمبر کو سبی میں کھیلا جائے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی لورا لائی کے صدر اصغر خان اطمان کھیل، عبید اللہ اطمان کھیل، خان شیرانی، افضل خان اطمان کھیل، سید قیوم شاہ، میاں محمد طاہر بشیر، محمود بلوچ اور لورا لائی کے سپورٹس حلقوں اور کھلاڑیوں نے ڈی ایف اے لورا لائی کو آل سندھ بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کمشنر زوب ڈویژن محمد گل خلجی، ڈپٹی کمشنر لورا لائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی کے خصوصی تعاون اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر سید ظفر اللہ شاہ کی ذاتی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے ڈی ایف اے لورا لائی کی شاندار ٹیم منتخب کرنے کی وجہ سے مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ اس شاندار کارکردگی کی وجہ سے ڈی ایف اے لورا لائی پہلا آل سندھ بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہوگی۔ ہرنائی سے ہمارے نمائندے عید محمد ترین کے مطابق ہرنائی میں 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے ٹاؤن کمیٹی ہرنائی میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہرنائی ارباب سعید احمد قاسی نے کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہرنائی سردار مجید جوگیزئی، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہرنائی محمد آصف ڈی ای او مومن خان ترین، انجمن تاجران کے صدر فاضل خان ترین اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے قائد اعظم کی زندگی پر روشنی ڈالی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سندھ کے علاقے ٹنڈو محمد خان سے رپورٹ شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے احمد شیخ کی، جن کے مطابق وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے کہا ہے کہ بند اسکولوں کو کھول کر 60,000 اساتذہ کو میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں دیں۔ شہید رانی کے سپہ سالار اپنے لیڈروں کے مشن سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹنڈو محمد خان کے گاؤں بارچانی میں گورنمنٹ لوئر سیکنڈری اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں تعلیم کی بہتری اور فروغ کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ حکومت سندھ نے 60,000 سے زائد اساتذہ کو میرٹ پر بھرتی کر کے انہیں بند اسکولوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے تمام ضلعی افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اب کوئی اسکول بند نہ کیا جائے۔ ہمارا خواب ہے سندھ میں 100% تعلیم کا فروغ ممکن ہو سکے تاکہ ان علاقوں سے جہالت کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹنڈو محمد خان میں سرکاری اسکول کا باقی ماندہ کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے ٹنڈو محمد خان میں تعلیم کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر حیدرآباد ریجن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کی شرح بڑھانے کے لیے ہماری خصوصی مہم جاری ہے۔ سردیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم گھر گھر جا کر بچوں کو تعلیم کے لیے داخلہ کرائیں گے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث تعلیم کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری تعلیم سندھ غلام اکبر لغاری، ڈائریکٹر ایجوکیشن حیدرآباد عزیز اللہ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ٹنڈو محمد خان سید اکبر شاہ نے بھی خطاب کیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ایم اردو۔